نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه سيدنا مولانا محمد الكريم الذي أرسل بالخلق العظيم وهو هاد إلى الرب الرحيم عليه التحية والتسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا موضوع وضو و طہارت کی فضیلت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا، بنی الدین علی النظافۃ، دین کی بنیاد پاکی پر ہے. طہارت یہ مصدر ہے، طا کے فتح کے ساتھ نظافت اور پاکیزگی کے معنی میں آتا ہے. طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ. طہارت صغریٰ وضو، طہارت کبریٰ غسل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے اپنی چمک کو زیادہ کرے. ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. حضرت عثمان سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من توضع علی طہر کتب له 10 حسنات. سرکار نے فرمایا، جو پاکی پر وضو کرے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک ہی پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. وعن رجل من بنی سلیم قال عدہن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی یدی او فی یدہ. قال التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملأ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض والصوم نصف الصبر والطہور نصف الایمان. بنی سلیم کے ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے میرے یا اپنے ہاتھ پر یہ چیزیں گنوائیں. فرمایا، تسبیح آدھا ترازو ہے اور الحمدللہ اسے بھر دے گی، اور تکبیر زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے اور پاکی آدھا ایمان ہے. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں اور خیانت کے مال سے صدقہ و خیرات قبول نہیں۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنہ الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور۔ سرکار نے فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ اے میری ملت کے غیور مسلمانوں، ان احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے، اپنے جسم کی طہارت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھیں، ہو سکے تو ہمہ وقت باوضو رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دین اسلام کا خاصہ ہے کہ دین اسلام ہمیں طہارت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔